الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آپ سے گفتگو کا موقع میسر آیا، اور اللہ ہی کا انعام ہے کہ ہم اور آپ ایک صحیح چیز کے لیے صحیح جگہ پہ صحیح وقت کے ساتھ جمع ہوئے۔ اور اللہ کے بہت سے انعامات ایسے ہیں کہ اگر ہم دن اور رات اس کا شمار کریں تو زمانے کی مقدار کم ہے، اور اللہ کے ہاں معاملہ اس سے زیادہ ہے۔ اس کے انعامات اور اس کے احسانات بغیر کسی تفریق کے جاری و ساری ہیں، اور اللہ کے وہ انعامات جو خاص طور پہ اس امت پر ہیں اور مسلمانوں پہ ہیں وہ تو بے حساب ہیں، ان کے تو کیا کہنے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے تو کیا کہنے۔ فرمایا کہ سبحان اللہ کا پڑھنا، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 جملے ارشاد فرمائے اور کہا کہ کیا کہنے ان 5 چیزوں کے، اور 5ویں بات یہ ارشاد فرمائی کہ اچھی اولاد، اور فرمایا کہ ان 5 اللہ کے انعامات کو تو کیا کہنا۔ اسد الغابہ میں یہ روایت آئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ان 4 انعامات کا تذکرہ کیا۔ ہر آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کی تسبیح بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی پاکی کو بیان کرنا ایمان اور عقیدے کے ساتھ کہ اللہ جتنے بھی لوگ تیرے ساتھ شرک کرتے ہیں اور تیرا شریک ٹھہراتے ہیں، اے رب، اور جتنے بھی غیر مسلم تجھ میں معائب بیان کرتے ہیں، اے رب تو ان سارے عیبوں سے اور شرک سے پاک ہے۔ تو اللہ کی پاکی بیان کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، رات گئے تک میری یاد، میری تسبیح کرو۔ اللہ کہتا ہے کہ رات گئے تک میری پاکی بیان کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات کو دیر تک آدمی اللہ کو یاد کرے اور تسبیح بیان کرے۔ آپ کا معمول ہے کہ 10 بجے سونا ہے تو رات گئے تک 10:30 بھی ٹھیک ہے۔ ایک آدمی کا معمول ہے کہ رات بھر جگتا ہے، کوئی کام کرتا ہے،
تو وہ جو تہجد پڑھے گا اور اس کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کرے گا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور گھر کے کام کاج ہیں، عورتیں ہیں اور بچے ہیں اور خاندان ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھ جائے اور اللہ کی تسبیح بیان کرے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ سب اللہ کی پاکی کے جملے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھ کے ایک آدھ مرتبہ تسبیح کر لی، 100 مرتبہ، اور گھر کے کاموں سے نجات نہیں ملتی، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اللہ کے اس حکم پہ عمل ہوا کہ اس نے کہا سبحوا لیلا طویلا، رات دیر تک میری پاکی بیان کرو۔ یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، جس پہ بھی ہو جائے۔ پھر اسی طرح الحمدللہ کے متعلق کہا کہ اللہ کی حمد بیان کرو اور اللہ کی تعریف کرو۔ اللہ جو بھی اپنے کسی بھی بندے پر انعام کرتا ہے، چاہتا ہے کہ اس کا اثر دیکھے، چاہتا ہے اللہ کہ بندے اس کے انعام کو دیکھیں اور اللہ اس کا اثر دیکھے۔ اب یہ بھی ہے، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، آپ نے اپنے گھر میں اچھا قالین بچھا لیا، پردے اچھے لٹکا دیے، اور اسی طرح ظرف ظروف اور اچھے برتن، یہ سب اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے کہ میرے مالک نے مجھ پہ انعام کیا ہے اور میں اس کو ظاہر کروں، تو بالکل ٹھیک ہے، اللہ خوش ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ یہ مرد میلے کچیلے کپڑے اور پھٹے ہوئے کپڑے یہ پہن کے جب باہر جاتے ہیں تو عقل مند عورتیں اور مرد کہتے ہیں کہ اس کے گھر میں عورتوں کو اس کا کوئی خیال نہیں ہے، بیوی ہے، بہنیں ہیں، ماں ہے، خیال ہوتا تو اس کے کپڑے اجلے ہوتے، پھٹے ہوئے نہ ہوتے، بخیا کر دیتے، یہ کچھ بھی چیزیں نہ ہوتی، تو یہ در حقیقت مرد کا میلے کچیلے کپڑے پہننا اور پھٹے ہوئے کپڑے پہننا یہ اپنے گھر کی خواتین کی چلتی پھرتی شکایت ہے۔ بالکل اس مثال سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کسی پہ انعام کرتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُرَا أَثْرَهُ، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے پہ ان انعامات کا اثر دیکھے۔ کروڑوں روپے، لاکھوں روپے اللہ نے دیے ہوئے ہیں، اور حرام ہے کہ کبھی اچھا کپڑا پہن لیا، اور حرام ہے کہ اچھا کھانا کھا لیا، 4 دوستوں کی دعوت کر دی، بالکل حرام ہے۔ تو یہ باتیں ظاہر ہے کہ جب طبیعت میں رچ بس جاتی ہیں تو اللہ ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے کہ میں نے سب کچھ دیا ہے، کیوں آخر ایسی شکل و صورت اور ایسا لباس ہو کہ لوگ تمہیں غریب سمجھ کے زکوٰۃ دیتے پھریں۔ اس لیے اللہ کے انعامات اور اس کا اظہار اور اس کے ساتھ تعلق یہ خود شریعت میں مطلوب ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حسن انسان کی ذاتی تسکین کے لیے ہوتا ہے۔ ماں کیسی کیسی اچھی چیزیں اپنے بچوں کے لیے لاتی ہے، کیونکہ بچے اس کے جسم اور جان کا حصہ ہیں، اچھی سے اچھی چیزیں وہ لاتی ہے، اس لیے کہ وہ حسن اس کی ذات کی تسکین کے لیے ہے۔
تو اگر ذات کو تسکین نہیں ملے گی اور ذہن اور فکر منتشر اور پراگندہ رہے گی تو عبادت میں یکسوئی نہیں ہو سکے۔ اللہ اکبر کا بھی فرمایا کہ یہ پڑھو، پھر ایک جگہ کہا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اس کے دو ترجمے کیے گئے، اللہ کو یاد کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کو یاد کرو، بہت بڑی بات ہے۔ جس کو توفیق مل جائے، ایک آدمی کو توفیق ہے پیسے کے ذریعے اللہ کو یاد کرتا ہے، ایک خاتون ہے 10 جوڑے بنا لیے، پھر اگلا سال آیا تو اس نے کہا بس پہن لیے، یہ ان لوگوں کو دے دیں جو مستحق ہیں، اور اللہ نے اور دیا ہے 10 اور بنا لیے۔ بالکل ٹھیک کیا اس نے، اللہ کو یاد کیا، اپنے کپڑوں کے ذریعے سے اللہ کی بڑائی بیان ہوئی کہ وہ میرا مالک اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ ہمیں ایک دوست نے واقعہ سنایا، اور انہوں نے ایک سعودی شہزادے کا ذکر کیا، تو وہ کہنے لگے کہ میں ان کے پاس تھا، کسی آدمی کو انہوں نے بلایا، اپنے ملازم کو، اور سعودی شہزادے نے اسے ڈانٹا کہ تم ہماری نوکری چھوڑ کر فلاں جگہ کیوں چلے گئے؟ اور پھر اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا تم اور تمہارے خاندان کی ساری ضروریات پوری کرنے کے لیے کیا میں کافی نہیں ہوں؟ مجھے چھوڑ کے اوروں کے در پہ جاتے ہو۔ اس جملے نے ہمیں بڑا کام دیا بھائی، ہمیں خیال آیا کہ اللہ کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اللہ دیتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کوئی، یہ اللہ کی بڑائی ہی کا اظہار ہے، لیکن وہ اظہار مال کے ذریعے ہے۔ تسبیح پڑھتا رہتا ہے اللہ اکبر، یہ نماز میں آپ اٹھتی ہیں، بیٹھتی ہیں، رکوع اور سجدے میں، یہ ہر جگہ اللہ اکبر ہے۔ یہ ایک چیز ہے اللہ اکبر کہ اللہ بڑا ہے، اگر اس کے ساتھ ذرا سا یہ سوچ لیا جائے اور اس پہ آ جائیں ہم کہ اللہ بڑا ہے، کس سے بڑا ہے؟ والد سے، شوہر سے، اولاد سے، صدر مملکت سے، وزیر اعظم سے نہیں، سب سے بڑا ہے۔ جب وہ سب سے بڑا ہے تو یہ ذرا سی ساتھ بات اگر آدمی سوچ لے کہ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے اور تیری کائنات میں سب سے چھوٹی ہوں، چھوٹی سے چھوٹی چیز اگر چیونٹی ہے تو اللہ میری یہ حیثیت بھی نہیں ہے، میں سب سے چھوٹی ہوں، تو بات بن جائے۔ ایک یہ ترجمہ ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کو یاد کرنا بہت بڑی سعادت ہے، نیکی ہے کسی کو توفیق مل جائے۔ اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے تفسیر کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ تمہیں یاد کرے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں فرشتوں کے سامنے، پاک اور نیک روحوں کے سامنے آپ کا نام لیا جائے کہ میری بندی مجھے یاد کر رہی ہے، دیکھو دیر تک یہ تسبیح پڑھتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ عز و جل کسی کا نام لیں۔ کور کمانڈر
GOC کسی آفیسر کے متعلق ایک جملہ کہہ دے تو پورے کینٹ میں بات پھیل جاتی ہے کہ آج صاحب نے ذکر کیا، اور سب صاحبوں کا صاحب اللہ عز و جل اگر یہ کہہ دے کہ میری بندی نے مجھے یاد کیا ہے، اور فرشتوں دیکھو وہ کیسے یاد کرتی ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ اللہ کسی کا ذکر کرے؟ اسی لیے فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور جو کچھ میں نے دیا ہے اس پہ شکر ادا کرتے رہو اور کفر مت کرو۔ یہ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ یاد کرے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے تیسری جگہ پہ فرمایا ہے کہ جو پاک کلمے ہیں، پاک جملے ہیں، الیہ یرفع، اللہ کی طرف اٹھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ والعمل الصالح، اور نیکی کا عمل ہم اسے اٹھاتے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب، پاک جملے اس کی طرف جاتے ہیں، وہ جہاں بھی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اپنے عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور بہت نازک ہے، بس جہاں بھی ہے اللہ، یہ پاک جملے اس کی طرف جاتے ہیں۔ یہی پاک جملے سبحان اللہ اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ، آپ جتنی تعریف اللہ کی کرتی ہیں یہ سب پاک جملے اس کی طرف جاتے ہیں۔ اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جملے پھر عرش کا طواف کرتے ہیں، اور فرمایا ابن ماجہ کی روایت میں کہ وہاں پھر نام لیا جاتا ہے کہ یہ جملہ کس کے منہ سے نکلا ہے، کس نے اللہ کی تعریف کی ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ تمہارا نام اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں دیا جائے۔ لا الہ الا اللہ، یہ تو وہ جملہ ہے جو کفر سے اسلام میں لے آتا ہے، یہ تو وہ جملہ ہے جس کے لیے بہت فضائل آئے ہیں۔ افضل الذکر، سب سے اچھا ذکر یہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلقین کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن بھی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر کیا جائے، اس کو یعنی پڑھا جائے۔ پانچویں چیز بھی بتا دی، فرمایا اور اچھی اولاد، کیا کہنے اس کے، یہ اچھی اولاد کیا ہوئی؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کا بیٹا اور بیٹے اچھے ہوں، وہ بھی ایک چیز ہے چلو، لیکن مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی، مرد و عورت اپنے لیے ایسا کام کر جائیں کہ بعد میں آنے والی نسلیں ان کے لیے دعا مانگتی رہیں۔ کسی نے مسجد بنا دی، کسی نے بورنگ کرا دی، کنویں کا پانی آ گیا، کسی نے کسی بچے کو پڑھا دیا، گاؤں میں پل نہیں تھا اور لوگ ساون کی بارش سے رک جاتے تھے برسات کی وجہ سے، اور پل کے بنا وہ پار نہیں ہو سکتے تھے، پل بنا دیا، تعلیم دے دی، علم سکھا دیا، ایک چھوٹی سی کتاب لکھ دی، بیٹھے اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اچھی باتیں، ان کی تو ساری باتیں اچھی تھیں، کوئی مستند باتیں لکھ دیں اور چھپوا دیا اسے کہ اسے پڑھا کریں۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اولاد سے ہزاروں گنا اچھی۔ وجہ اس کی یہ ہے
کہ وہ بچہ دعا مانگے نہ مانگے، بیٹی کبھی دعا مانگے نہ مانگے، اور بہو اور داماد کوئی ایصال ثواب کریں یا نہ کریں، محتاجی ہے، اور یہ کام کر دیے تو کوئی نہ کوئی تو پڑھ ہی لے گا۔ وہ جتنی بھی بددلی اور ریاکاری کی نیت سے پڑھے گا وہ اس کا عمل ہے، لیکن پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ اس کو ملے گا جو اپنے بعد صدقہ جاریہ چھوڑ گئے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ سفر پہ گئے ہوئے تھے اور حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ فرمائیں میں سفر میں تھا اور میری والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا، تو میں کیا کروں کہ میری ماں کو اس نیکی کا اجر پہنچے اور نفع ملے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں جگہ پہ کنواں کھدوا دو۔ انہوں نے پانی کا بندوبست کیا اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور کنویں سے پانی بھی پیا اور فرمایا ہذہ لأم سعد، اللہ یہ سعد نے اپنی ماں اپنی والدہ کے لیے نیکی کی ہے، یعنی اللہ اسے قبول فرما۔ یہ چیزیں تو یہ ایک روایت تھی کہ فرمایا ان 5 چیزوں کے تو کیا کہنے، یعنی مطلب یہ کہ یہ عمل کرو۔ اس سے بھی بلند تر بات وہ یہ ہے اللہ کا انعام کہ کوئی آدمی مرد و عورت اللہ اسے دین کی سمجھ دے دے۔ قرآن میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یؤت الحکمہ، اور جسے خدا نے دین کی سمجھ دی فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے تو ہم نے بہت بڑی بھلائی اور خیر اور نیکی سے نوازا، بہت بڑا احسان کیا اس شخص پہ جس کو دین کی سمجھ دی۔ پھر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ اللہ جس آدمی سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ دے دیتا ہے۔ تو اس لیے دین کی گہری سمجھ ہر ایک کو ملتی نہیں ہے، اور مشکل پیش آ جاتی ہے جب سمجھ نہ ہو اور آدمی فتویٰ دینے لگے، مسائل بتانے لگے اور خود ہی پڑھ کے خود ہی اس سے اجتہاد کرنے لگے، حتیٰ کہ ستم یہ ہے کہ اس کو وہ زبان بھی نہیں آتی جس زبان میں وہ کتابیں ہیں، اور اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ اسلام جاننے والا مجھ سے زیادہ کوئی نہیں۔ ایک بچہ انگلش نہیں جانتا اور وہ کہے کہ میں میڈیکل کالج میں جاتا ہوں، اور وہ کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، اور وہ کہے کہ نسخہ مجھ سے لکھوا لو، سر درد ہے، بلڈ پریشر ہے، تو سب جھوٹ بولتا ہے، اسے بنیادی زبان ہی نہیں آتی جس زبان میں میڈیکل پڑھایا جاتا۔ اس مثال سے آپ سمجھیے کہ ہمارے دین کے جتنے مآخذ ہیں وہ سب کے سب عربی اور فارسی میں ہیں، اور بنیادی طور پر وہ زبان ہی نہ آئے اور آدمی مسائل کو خود ہی سوچ سوچ کے بنا بنا کے بتاتا رہے، یہ خود بھی برباد ہونا ہے اور دوسروں کو بھی برباد کرنا ہے اور اللہ کی ناراضگی کو مول لینا۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھیں۔ یمن کے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور یمن دین دیر سے پہنچا ہے۔ فتح مکہ کے بعد
اگرچہ کچھ وہاں کے لوگ مسلمان تھے، لیکن باقاعدہ طور پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا دین کی دعوت دیں، تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا مزاج فوجی تھا۔ نوبت آ گئی کچھ تلخ کلامی کی ایسی، اور یمن والوں کا نقصان ہو گیا، اور پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو واپس بلا لیا یا خالد خود چلے آئے۔ تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا علی یمن جاؤ اور جا کر جن کا نقصان ہوا ہے ان سے کہنا کہ ہم آپ کے نقصان کے ذمہ دار ہیں، ہم پورا کریں گے۔ اور خالد نے کچھ سختی کی ہے تو تم اس کی تلافی کرنا، یعنی مطلب یہ کہ نرم رویہ، نرمی سے بات کرنا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ چلے گئے اور پھر اطلاع بھیجی کہ ہمدانی مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ ہمدان قبیلہ ہے، ہمارے یہاں کشمیر میں ہوتے ہیں ہمدانی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اوپر اور فرمایا کہ ہمدانیوں پہ اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو۔ پھر فرمایا اللہ کی رحمت ہو ہمدان والوں پہ۔ پھر تیسری مرتبہ بھی فرمایا کہ ہمدانیوں پہ خدا کی رحمت نازل ہو۔ بہت خوش ہوئے۔ تو یمنیوں میں اسلام ایسے پھیلا ہے آہستہ آہستہ۔ پھر اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں کسی قبیلے میں نکاح کر لیں تو اسلام وہ قبیلہ قبول کر لے گا، کیونکہ وہ داماد کی بہت عزت کرتے ہیں، تبھی تو بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں۔ تو آپ نے وہاں پہ ایک خاتون تھی قتیلہ، ان کو پیغام بھجوایا اور وہ لوگ مان گئے، بہت خوش ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کر دی، اور یہ اس وقت ہوا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت اوپر نیچے ہو رہی تھی اور وفات کا مرض تقریباً شروع ہی تھا۔ تو آپ نے اس پہ آمادگی کا اظہار فرما دیا، اور بس یہ کافی تھا۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ ام وہبت نفسہا للنبی، اور اگر کوئی خاتون اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں لانا چاہے، او اراد النبی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہو کہ یستنکحھا، کہ وہ اس سے نکاح کر لیں، تو انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھیں کہ مجھے یہ ہمیشہ اشکال رہا، میرے ذہن میں خلجان رہا کہ بھلا کون سی عورت ہوتی ہوگی جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کرے، بھلا ایسی بھی کوئی عورت ہوتی ہے؟ مراد یہ تھی کہ ایک ناز ہوتا ہے، ایک ترفع ہوتا ہے، ایک اپنی عزت نفس ہوتی ہے کہ رشتہ باقاعدہ مانگا جائے پھر مجھے لے کے جائیں۔ یہ سب چیزیں اللہ نے ان کے مزاج میں رکھی ہیں۔ تو فرماتی تھیں میں سوچتی تھی کہ یا اللہ یہ کون سی طبیعت کی عورت ہوتی ہوگی کہ خود درخواست کرے کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ اور پھر اللہ کے بعض احکامات جب نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ہم ایسے کر دیتے ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں، تو فرماتی تھی پھر مجھے یہ خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا تو اللہ بھی لحاظ کرتا ہے۔ ہم لوگ کون ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد اپنے آپ کو کرنے کو تیار نہ ہو؟ تو وہ نکاح ہو گیا۔ اور ادھر دوسرا قصہ یہ ہوا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ابو جہل جنت میں انگور کھا رہا ہے۔ صبح اٹھے تو حیران ہوئے اور آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے ابو جہل کو جنت میں۔ اب ابو جہل بدر میں مارا گیا، جو اس کے ظلم تھے سب جانتے تھے، سب حیران ہوئے، لیکن کوئی کچھ کہہ نہیں پاتا تھا کہ یہ خواب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو کہ وحی تھی۔ مکہ فتح ہوا اور اکرمہ ابو جہل کے بیٹے بھاگ گئے۔ یہ اکرمہ، خالد بن ولید، طلحہ اور عمر بن العاص، یہ چاروں بڑے گہرے دوست تھے۔ خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ اور یہ عمر بن العاص، یہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے، اور اکرمہ نے اسلام قبول نہیں کیا اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ۔ وہ جب پہنچے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ ساحل پہ، تو خیال تھا کہ کوئی کشتی مل جائے گی اور بھاگ جاؤں گا۔ وہاں سمندر میں طوفان آ گیا، اور جو بچے تھے مشرک وہ بار بار اللہ کو پکارتے تھے، تو اکرمہ نے کہا کہ تمہیں نجات ملی ہے سمندر سے اور تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، تو یہی تو وہ اللہ ہے جس کے اتنے عرصے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، ہم نے ان کی نہ مانی، اور مصیبت میں آئے تو انہی کے جو تلقین فرمودہ چیزیں تھیں یہ پڑھنے لگے۔ یہ کیا دو رنگی باتیں؟ مصیبت آئی تو اللہ کو یاد کیا، اور یہی وہ بات کہہ رہے تھے اور ہم نے اس وقت نہیں مانی۔ تو ابو جہل کی بہو، ان کی اہلیہ پہنچ گئیں اور انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کہیں مت جاؤ، میرے ساتھ چلو۔ اور یہ فیصلہ غلط ہے بھاگنے کا آپ کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے اچھے ہیں، ایسے اچھے ہیں، ابھی آپ مکہ ہی میں تھے کہ اپنے شوہر کو لے کے آ گئیں اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول، میرا شوہر اکرمہ ابو جہل کا بیٹا حاضر ہے، کیا فرماتے ہیں؟ وہ جو جانی دشمن جو ہمیشہ اسلام کا مخالف رہا، اس کی اولاد آئی تھی۔ کیا جگرا ہے اور کیا وسعت ظرفی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اپنے اوپر کی چادر اکرمہ کو اڑائی، اور آپ نے فرمایا مجھے تو مدت سے تمہارا انتظار تھا کہ تم جیسا آدمی اسلام سے بے خبر۔ اکرمہ مسلمان ہو گئے، پھر ان پہ نماز کا بڑا غلبہ ہو گیا تھا، ہمیشہ نفل پڑھتے رہتے تھے، بہت اللہ نے ان کا اسلام قبول کیا۔ اس لیے نئی نسل کو دیکھنا چاہیے، بھول جانا چاہیے کہ اس کی ماں نے مجھے یہ کہا اور اس کے باپ نے یہ کہا۔ نئے نسل ان بچوں کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمیشہ یاد رکھو، بس آج کی اس مجلس میں بس یہ ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ آپ جاتی ہیں کہیں کسی ملکہ کے ہاں، آپ کا شوہر کسی افسر کے ہاں جاتا ہے، کہتا ہے یہ کام ہے، وہ کہتا ہے چھوڑو یار کام کو، میرے ذمہ رہا، چائے پیو، بیٹھو، سناؤ کیا، وہ کہتا ہے سر میرا، وہ کہتا ہے چھوڑو، میں نے کہہ دیا نا، بس یہ میرے ذمہ رہا یار، اور بات کوئی کرو۔ کتنی محبت، کتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے سمجھو ہو گیا کام۔ اللہ نے قرآن میں بھی ایک جگہ کہا، اللہ کہتا ہے فمن عفا، اور جو معاف کرتا رہے، وَأَصْلَحَ، اور لوگوں سے صلح کرے، بنا کر رکھے ہر ایک سے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر ہمارے ذمہ رہا، اس کو خوش رکھنا یہ ہمارا ذمہ ہے۔ تو اس لیے جس کا جو قصور ہو معاف کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ صلح کا رویہ رکھنا چاہیے، نہیں ناراض ہونا چاہیے،
اس لیے کہ گارنٹی اس نے دی ہے. وہ کہتا ہے تمہیں خوش کرنا میرا کام ہے، چھوڑو ان باتوں کو، بس معاف کرتے رہو، صلح کرتے رہو. بہت بڑی بات ہے. اللہ جو سب کچھ ہے اور اس کے علاوہ جو سب کچھ ہے نا، اس کا کچھ نہیں بنتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اور یہ سب کچھ دنیا کا مل ملا کر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس شخص کا جس کی خیر اللہ چاہے. اللہ کہتا ہے ہمارے ذمہ رہا، بس چھوڑو، تم صلح کر لو اور تم معاف کرتے رہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کی بڑی تکریم کی، بہت محبت سے پیش آئے. اکرمہ رضی اللہ عنہ کو پھر آپ نے یمن کا گورنر بھی مقرر کیا. تو یہ جو نکاح ہو چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، وہ خاتون ابھی یمن میں ہی تھی. اور انتقال جب ہو گیا تو اکرمہ رضی اللہ عنہ نے پیغام بھجوایا قتیلہ کو کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اب انہوں نے بھی شادی کرنی تھی، انہوں نے بھی ہاں کر دی. یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ اس پہ آیا. انہوں نے کہا اکرمہ کی ہمت کیسے ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے نکاح کرے گا. اور آپ نے مشورے کے لیے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا قسم ہے مجھ پہ، میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا جہاں یہ اکرمہ ہوگا، جل جائے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے نکاح، نہایت ناراض. پھر پوچھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی رائے، تو انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ قتیلہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا تھا نا، ابھی رخصتی تو نہیں ہوئی تھی. ان کا نہیں. انہوں نے کہا تو پھر حضرت ہمیں اس خاتون کو اجازت دینی چاہیے کہ جہاں وہ چاہے نکاح کر لے، ہم پابندی نہیں لگا سکتے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ اہلیہ نہیں بنی. یہ دین کی سمجھ ہے جو آپ سے عرض کر رہے تھے ہم، کہ ایک ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں، ایک عمر رضی اللہ عنہ ہیں، بہت بڑا مقام ہے ان کا دین میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے کان اور آنکھیں. لیکن آپ دیکھیں دو رائے ہو گئی. حضرت بکر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ٹھیک ہو گیا. اس لیے دین میں گہری سمجھ چاہیے. جن لوگوں نے اپنی ساری عمریں دین میں کھپائی ہوئی ہوتی ہیں، دن رات مطالعہ کرنا، اللہ کی خوشی کو ڈھونڈنا، شریعت کے مسائل پر بحث کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی طبیعت میں تحکم کا نہ ہونا. تحکم ہو جاتا ہے طبیعت میں، جب اختیار آتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ بس میری مانو، میری مانو، میں جو کہتا ہوں یہ صحیح ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی درجے میں بھی نہیں ہونا چاہیے. کہ جن لوگوں کی طبیعت میں حکمرانی کے جذبے بہت ہوتے ہیں اور مٹے ہوئے نہیں ہوتے، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ لے دے کے ایک جان پر اختیار ملتا ہے شادی کے بعد، اور اس جان کو بھی آخر طلاق دے بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ یہ نیا نیا عہدہ ملا شوہر نامدار ہونے کا، یہ نیا نیا عہدہ ملا اپنی بڑائی اور اپنے اختیار کو نافذ کرنے کا. تو اختیار محلے میں بھی کوئی نہیں مانتا تھا، وہ ایک بیچاری مل گئی، اس پہ اپنا اختیار کیا ذبح کر دیا، طلاق. اس لیے دین کی گہری سمجھ آتی ہے تربیت کے بعد. تو تربیت میں اپنا مٹنا ہونا چاہیے کہ میں کچھ نہیں، اللہ کا حکم اصل ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اصل ہے، بس یہ چیز ہے. اور دین میں رہنمائی کے لیے
اپنے دور کے کسی بھی اچھے عالم دین سے رابطہ رکھنا چاہیے تاکہ خدا کے دین کی سمجھ آتی رہے۔ عورت ہے، مرد ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ پڑھے لکھے ہیں۔ عورتیں بھی مفتی ہو سکتی ہیں، وہ بھی فتویٰ دے سکتی ہے، لیکن اگر اس نے پڑھے ہی نہیں ہے، گہری سمجھ نہیں ہے، تو آپ بتائیے پھر وہ کیا قیادت کریں گی اور کیا مسائل بتائیں۔ اس لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ آپ خدا کے دین کی رہنمائی وہاں سے حاصل کیجئے جہاں پختگی ہے شعور کی اور علم کی۔ دونوں چیزوں کا پختہ ہونا ضروری ہے۔ انسانی شعور بہت بڑا خدا کا انعام ہے کہ آدمی اشیاء اور ان کے حقائق کو جانے، پھر اخلاص اللہ کے لیے کام کرنا، نہ پیسے کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ اپنی بڑائی کے لیے۔ یہ سب چیزیں دھیرے دھیرے انسان کو انسان بناتی ہیں، اور بہت مشکل سے آخر پہ جو جا کر چیز ٹھیک ہوتی ہے وہ اپنی بڑائی، کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ ہمیشہ میرے گن گائیں۔ غلط بات نہیں ہونا چاہیے، اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ حسن ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، والد، بھائی، بیٹے، کسی اچھے عہدے، شکل و صورت، ہزار چیزیں، ایمان پہ اگر خاتمہ نہ ہوا تو یہ سب چیزیں چولہے میں ڈالنی ہیں، اور اگر ایمان پہ موت آ گئی تو ولیعذ باللہ کوڑ کا مرضی کیوں نہ ہو کامیاب رہا۔ تو جب تک فیصلہ نہ ہو جائے آخری، کیا آدمی کہے؟ انجام کو سوچتے رہنا چاہیے کہ خیر اور خوبی کی چیز کیا۔ اسی مہینے ایک خاتون کا انتقال ہوا، ہمیں اس کی موت نے بڑا متاثر کیا۔ دین پہ کوئی ایسی پابندی تو اس کی تھی نہیں، لیکن مسائل پوچھتی رہتی تھیں، عمل کرتی رہتی تھیں، اور زندہ دلی تھی۔ اللہ تعالی نے ہر طرح سے نوازا تھا، اور دو کام کبھی نہیں چھوڑے، ایک نماز نہیں چھوڑتی تھیں اور ایک روزانہ کی تلاوت نہیں چھوڑتی تھیں۔ اور ان کے آنے جانے پہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ ایک ایسی خاتون ہے کیسے آتی ہیں؟ تو ہم نے جس نے بھی کہا، ہم نے کہا انجام کا انتظار کرو، نہ بولو، تمہیں اپنا پتہ نہیں کہ کس پہ مرنا ہے، مجھے اپنا پتہ نہیں، تو ہم ایک غیر عورت جو اچھائی چاہتی ہے، خیر چاہتی ہے، مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے، ہم کیسے اس کو کہیں کہ نہیں بھی پہلے یہ کرو یہ کرو؟ نہیں، کچھ نہیں، اللہ کی توفیق ہے جتنی بھی ہے۔ تو وہ ایک نماز نہیں چھوڑتی تھی اور ایک تلاوت، اور کوئی سال ایسا نہیں چھوڑا، مری اور سوات اور ایبٹآباد، بچے، شوہر، سب کو لے کے جاتی تھی، پوتیاں، نواسے، سب۔ اور فجر کی نماز پڑھی، اور ان کی بہو نے ہمارے یہاں ہمشیرہ ہماری کو بہن کو فون کیا کہ یہ چیز پوچھ دیں، ہم نے بتا دی کہ یہ چیز پڑھ لیں، گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تو ہم نے کہا سکون کی آیات پڑھیں، تو پوتی نے جا کے کہا کہ یہ جواب آیا ہے کہ آپ سکون کی آیات پڑھیں، تو کہنے لگی میں اس تلاوت سے فارغ ہو جاؤں تو پھر بیٹی کرتی ہوں اور چائے بنا لاؤ۔
وہ تلاوت کر رہی تھیں، تلاوت ختم کی، جتنا وہ روز قرآن پڑھتی تھیں، فجر پڑھ کے اب اتنا سارے اٹھے ہوئے بھی نہیں تھے، لیٹی قرآن پاک سینے پہ رکھا، اور پوتی ان کی چائے بنا کر لائی، اور آ کے پھر اپنے والد سے کہا کہ ابو وہ دادی اماں تو اٹھی نہیں رہی، میں نے چائے کا بھی کہا ہے۔ تو بیٹا بھاگا، آیا اور دیکھا تو انتقال ہو گیا۔ نماز پڑھی قرآن سینے پہ اور تلاوت کر کے انتقال کر گئیں، کوئی دنیا کی بات نہیں، کچھ نہیں، اللہ کی یاد ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ انجام کیا ہے۔ جب اپنے انجام کی فکر ہوتی ہے تو پھر یہ تحکم، لوگوں پہ روب جمانا، اپنے سے کم سمجھنا، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج انہوں نے آغاز کیا تھا، ہم نے آپ سے دو باتیں عرض کی، ایک اللہ کی یاد اور رات دیر تک خدا کو یاد کرتے رہنا، اور ایک یہ کہ دین کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کہیں بھی جو اچھے علماء پختہ جنہوں نے علم پڑھا اور پڑھایا ہے ان سے تعلق رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ ابارشن کے حوالے سے دیت کا کیا حکم ہے؟ اس کی تفصیل چاہیے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا۔ مثلا یہ کہ کسی خاتون کو چوٹ لگ گئی، گر گئیں، یا کسی نے مارا اور اس وجہ سے بچہ ضائع ہو گیا، یا قدرتی طور پہ ایسے ہو گیا اور دیت ادا کرنی ہے، تو کیا انہوں نے معاف کیا ہے یا انہوں نے دیت کا تقاضا کیا ہے؟ یہ ساری تفصیلات ہوں تو پھر فیصلہ کیا جا سکتا۔ ہاں یہ بات رہ گئی، یہ آپ نے اچھا سوال بھیجا بھائی، ہم بات کر رہے تھے، یہ بات پھر چلی گئی ذہن سے۔ ابو جہل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھا۔ یہ اکرمہ جب اسلام لائے ہیں نا، قبول کیا اسلام کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہے میرے خواب کی تعبیر، کہ یعنی میں نے اس کے والد کو دیکھا تھا لیکن تعبیر بیٹے کی صورت میں پوری ہوئی۔ تو اس لیے اکرمہ مسلمان تھے، وہ جنت میں جانے کا جو خواب تھا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اس طرح سے پورا ہوا۔ ابو جہل تو کہیں جنت میں نہیں جائے گا، نہ وہ آدمی جو شرک پہ مر گیا، خدا بچائے۔ بس یہ تعبیر تھی، یہ بتانا رہ گئی تھی بات، بہت اچھا کیا آپ نے اس کو کلیئر کر دیا۔